أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو مجھ پر ملامت کرنے والا ہے. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا کیوں نہیں، ہرگز جو ہے ضرور بھی ضرور جمع کریں گے، اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انگلیوں کے پور پور کو بھی جو ہے درست کر کے بتائیں گے. بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا انکار کر کے جو ہے گناہوں کے اندر جو ہے اور فسق و فجور کے اندر آگے بڑھتا رہے. اور انسان یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. جب جو ہے آنکھیں چندیا جائے گی یعنی پتھرا جائے گی اور چاند جو ہے بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جو ہے ایک حالت پر جمع کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ کہاں میں بھاگوں. ہرگز جو ہے اس کے کوئی بھاگنے کی اور بچاؤ کی جگہ اس وقت کوئی نہیں ہوگی. تیرے رب کے پاس اس دن جو ہے ٹھہرنے کی جگہ اور پناہ کی جگہ ہوگی، یعنی تیرے رب کے علاوہ اس دن کوئی ٹھہرنے کی جگہ اور کہیں نہیں ہوگی، تیرے رب کے پاس ہی جو ہے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی. یہ سورہ قیامہ ہے، اس کی 12 آیتیں جو ہے تلاوت کی گئی اور ترجمہ کیا گیا. مکی صورت ہے، 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے. مکی صورت ہے مطلب جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مکی صورتوں کے اندر بتایا گیا کہ اس کے اندر جو ہے قیامت کو اور جو ہے بعض بعد الموت کو اور توحید کو اللہ بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے اللہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں، اور قیامت کا ذکر جو ہے اللہ قسم کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی قسم کھائی گئی، اور قسم اس وجہ سے کھائی جاتی ہے کہ آگے جو بات آ رہی بہت اہم ہوتی ہے، اس بات کی تاکید کے لیے جو ہے اللہ قسم کھاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لا یہ اس کے اندر زائد ہے. اب لا کا معنی یہ زائد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر لا اس لیے لائے ہیں، حالانکہ لا کا اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہوتا. اقسم سے معنی شروع ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. لا کو یہاں پر لانے کا ذکر اس لیے کہ عرب کے اندر عام محاورہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا اگر کوئی سامنے والا اس کی بات کا انکار کر رہا ہوتا ہے تو اپنی بات کو نہیں کے ذریعے سے شروع کرتا ہے کہ نہیں، تو جو کہتا ہے وہ غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مشرکین کو یہاں پر جو ہے یہ بتلایا سب سے پہلے کہ تم جو قیامت کا انکار کرتے ہو اور مرنے کے بعد اٹھنے کا جو انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ انسان مر جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، ہڈی ہو جائے گا اور پھر جو ہے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، اور سب سے پہلے جو ہے اللہ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی. اور قیامت کے دن کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ضرور بھی ضرور آ کر رہے گی. پھر دوسری قسم کھائی ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں پر بھی لا کا وہی مطلب ہے جو پہلے بتایا. میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اب نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ملامت کرنے والا نفس. اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت پسند کیا، اسی لیے یہاں پر جو ہے اسی کے ذریعے قسم کھائی. یعنی ایسا نفس کہ آدمی جو ہے گناہ کرے تو بھی اپنے آپ پر ملامت کرے اور نیکی کرے تو بھی اپنے آپ پر ملامت کرے. یہاں پر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کرنے پر ملامت سمجھ میں آتی ہے کہ تو نے گناہ کیوں کیا، تجھے اللہ کی یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ حکم نہیں توڑنا چاہیے تھا، کیوں کیا، یہ تو ملامت سمجھ میں آتی ہے. لیکن نیکی پر ملامت کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نیکی پر ملامت کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اتنی چھوٹی نیکی کر سکتا ہے تو اس سے بڑی کر سکتا ہے، تو نے کیوں نہیں کی. تو یہ ملامت کا مطلب، نیکی کے اندر ملامت کا مطلب یہی ہے. اور حضرت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مطلب کو پسند فرمایا ہے. اور لفظ لوامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نفس لوامہ کی تفسیر جو ہے نفس مؤمنہ سے کی ہے، یعنی ایمان والے کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس لوامہ ہونا چاہیے، یعنی برائی پر بھی اپنے آپ کو ملامت کرے
اور اچھائی پر بھی اپنے آپ کو ملامت کریں کہ چھوٹی سی نیکی کر کے بیٹھ جانا یہ تیرے شان کی بات نہیں ہے، اور گناہ کر کے ملامت کرنا کہ تجھ سے گناہ کیسے ہو گیا، تجھ سے اللہ کی نافرمانی کیسے ہو گئی، تو اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کیوں کھائی؟ اب نفس لوامہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے کھائی ہے کہ عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس تفسیر پر نفس لوامہ کی قسم کھانا حق تعالیٰ شانو کی طرف سے ایسے نفوس مومنہ کے اکرام اور شرف کے اظہار کے لیے ہے، یعنی ایسے نفس جو گناہ کر کے بھی اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوں، نیکی کر کے بھی اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوں، ایسے نفوس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ایک تو جو ہے ان کی محبت کی اظہار کے لیے، اور جو ہے ایسے نفوس اللہ کے نزدیک بابرکت ہوتے ہیں، مشرف ہوتے ہیں، تو جو ہے اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی قسم کھائی ہے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے قیامت کی وہ بہت بڑی ہے، تو قسم بھی جو ہے بہت بڑی ہونی چاہیے، تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر جو ہے نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کا بھی ذکر ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ بھی ہے کہ نفس امارہ اسے کہا جاتا ہے کہ امارتم بالسوء، یعنی جو ہے برائی کی طرف جو ہے لے جانے والا۔ نیچر کے اندر، نفس کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح اور ریاضت اور مجاہدات اور نیکیوں کی وجہ سے وہ نفس جو ہے برائی کی جانے کے بجائے برائی کی طرف جاتا ضرور ہے، لیکن پھر جو ہے وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی نیک عمل کرنے کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے اور اعمال صحیح ہونے کی وجہ سے جو ہے پھر آدمی اپنے آپ پر ملامت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو بھی ملامت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو بھی ملامت کرتا ہے، بالکلیہ جو ہے برائی سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ برائی سے بالکل الگ تھلگ ہونا یہ صرف جو ہے نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے گناہ کرے گا، لیکن کامیاب جو ہے گنہگار اللہ نے اسی کو کہا کہ جو گناہ کر کے فوراً توبہ کرے، اور توبہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے آپ پر جو ہے ندامت ہو، افسوس ہو کہ میں نے گناہ کیوں کیا۔ تو یہ نفس امارہ کہتے ہیں کہ برائی کی طرف لے جانے والا، اور پھر جو ہے عمل صحیح ہونے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اور جو ہے ریاضت اور مجاہدوں کی وجہ سے وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے برا اور نیکیوں کے اندر اضافے کی وجہ سے اور اللہ کے قرب کی کوشش کی وجہ سے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو جاوے، تو ان کوششوں کی وجہ سے اس کی طبیعت یہ بن جاتی ہے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اللہ کے احکام اس کی طبیعت بن جاتے ہیں، نبی کے طریقے اس کی طبیعت بن جاتے ہیں، اور شریعت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے تو فوراً جو ہے آدمی خود اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتا ہے، تو اس کو لقب دیا گیا نفس مطمئنہ کا، کہ یہ نفس مطمئنہ ہے کہ جو ہے شریعت کے کوئی خلاف بات آ گئی تو فوراً آدمی اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے کہ تجھ سے یہ گناہ کیسے ہو گیا، تو ایمان والا ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تو ایک مومن آدمی ہے، تجھ سے یہ گناہ کیسے ہوا، تو اس نفس کو جو ہے نفس مطمئنہ کہا گیا۔ ان تین نفسوں کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں پر ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو قسموں کو کھا کر ارشاد فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یعنی انسان جب مر جاتا ہے، اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ مٹی کھا جاتی ہے اور ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو کفار مشرکین کا یہ کہنا تھا، ان کو یہ بڑی عجیب چیز لگتی تھی کہ جو انسان مر گیا اور مٹی ہو گیا، سارا گوشت مٹی کے اندر مل گیا، ذرات جو ہے دور دور تک چلے گئے اور ہڈیاں باقی رہ گئی انسان کی، تو پھر واپس کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے استفہام کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور استفہام انکاری ہے یہاں پر، کہ یہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں یہ ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ اب اس کا جواب اللہ نے آگے والی آیت کے اندر دیا، بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہڈیوں کو جمع کر دینا تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت معمولی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پچھلی زندگی کو یاد کرواتا ہے کہ سوچو اس زندگی کو جب تم کچھ چیز نہیں تھے، ایک ناپاک نطفے سے تم کو پیدا ہم نے کر دیا،
ایک پانی کے ذریعے سے ہم نے تم کو پیدا کر دیا تو تم کو مار کر اور جو ہے ہڈیوں کو بکھیر کے دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اللہ کی یہاں پر ایک بہت بڑی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب طریقے سے سمجھایا ہے کہ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو پانی کے ذریعے انسان کی شکل بنا سکے۔ پانی کے ذریعے سے انسان کی شکل، مٹی کے ذریعے انسان کی شکل بنا سکتا ہے، پلاسٹک کے ذریعے انسان کی شکل بنا سکتا ہے، لوہے کے ذریعے انسان کی شکل بنا سکتا ہے، لیکن پانی کے ذریعے سے کوئی شکل نہیں بنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناپاک پانی کے ذریعے سے انسان کی شکل پیدا کر کے بتائی۔ جو اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے جو پانی کے ذریعے سے انسان کی شکل بنا سکتا ہے، تو شکل بنا کر پیدا کر کے مار کے اور ہڈیوں کو بکھیر کے دوبارہ زندہ کرنا یہ اس کے لیے معمولی بات ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ ہڈیوں کو جمع کر دینا تو ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جس طرح پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا جب تو تم ہڈی بھی نہیں تھے، تمہارا گوشت بھی نہیں تھا، تو ہم نے تم کو پیدا کر دیا، تو ہڈی ہونے کے باوجود تو ہم تو تم کو ضرور پیدا کریں گے۔ اور آگے اس کا جواب یہ دیا کہ ہڈی تو معمولی چیز ہے، ہم تو جو ہے اس بات پر بھی قادر ہے، بلا کیوں نہیں، ضرور بھی ضرور جو ہے ہم ہڈیوں کو بھی جمع کریں گے، اور اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسان کے پوروں کو بھی جو ہے درست کر کے بتائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے پوروں کو اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اللہ جو ہے جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی ذکر کر سکتے تھے، ہاتھ کو، پیر کو اور چہرے کو، ناک کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے انگلیوں، پوروں مطلب ایک مراد انگلیاں لی ہے، یا دوسرا مراد جو ہے انگلیوں کے اندر جو یہ پوروے ہوتے ہیں، اور پورووں کے اندر بھی جو ہے لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہے، گول گول لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کی خلقت کے اندر ہر اعضاء ہم نے مختلف بنایا ہے، چہرہ مختلف بنایا ہے، ہر ایک انسان کے چہرے الگ ہے، ہر ایک انسان کی آوازیں الگ ہے، ہر ایک انسان کے کان الگ ہے۔ انسان جو ہے بعض مرتبہ دکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے اور یہ آدمی کہتا ہے کہ یار تیرا چہرہ اس سے ملتا جلتا ہے، حالانکہ مکمل ملتا جلتا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق جو ہے ہر ایک انسان کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز کے اندر فرق ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر فرق ہوتا ہے، سر کے اندر، پیر کے اندر، انگلیوں کے اندر، اور انسان کے خود اعمال کے، انسان کے جو ہے خود اعضاء کے اندر بھی فرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوروں کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا ہے کہ جس طرح تمہارے پوروں کے اندر جو انگلیاں بنی ہوئی ہیں اس انگلیوں کے اندر بھی مختلف ہے۔ جیسے آدمی سکہ لگاتا ہے اور آدمی کا جو فنگر ہوتا ہے، ایک آدمی کا فنگر جو ہے دوسرے آدمی کا فنگر اس جگہ پر کام نہیں کرتا۔ اللہ نے اتنے سارے انسانوں کو بنایا اور اتنے سارے پوروں کو بنایا، اور سارے پوروں کے اندر ہر انگلیوں کے اندر جو ہے ڈیزائن اور لکیریں بالکل الگ ہیں، کسی کی ملتی جلتی نہیں ہے۔ دکھنے میں ملتی جلتی لگے گی لیکن اندازے سے جس اللہ نے بنایا ہے وہ جو ہے بالکل الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہڈیوں کی تو بہت دور کی بات ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہم پیدا کر سکتے اور بنا کر اس وقت بنا دیں گے، تو ہڈیوں کا تو کیا آتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ اللہ کی یہاں پر جو ہے بہت بڑی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ اور جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوروں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے، مفسرین نے اس کی ایک دوسری وجہ بھی یہ لکھی ہے کہ پوروں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ انسان کے بدن کے اندر ہر اعضاء جو ہیں الگ الگ ہیں۔ کان کا بنانے کا طریقہ الگ، ناک کا بنانے کا طریقہ الگ، منہ کے بنانے کا طریقہ الگ، سر کے بنانے کا طریقہ الگ، اسی طریقے سے انگلیوں کے اندر پوروں کے بنانے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے پوروں کا خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ اتنے سارے انسانوں کے پوروے ہم نے بنائے ہیں اور تمام پورووں کو مختلف بنایا ہے، تو ہم اتنی قدرت رکھ سکتے ہیں، تو کیا کل قیامت کی جو ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ تو ضرور بھی ضرور جو ہے اللہ اس کو جمع کریں گے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات جو ہے بالکل پاک ہے، مبرہ ہے، کیسی بہترین قدرت والا ہے، کیسی بہترین چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا انسان کو، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا انکار کر کے جو ہے برائیوں کے اندر آگے بڑھتا رہے۔
دراصل جو ہے آدمی جب برائی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قیامت کا اس کو یقین نہیں ہے۔ اگر اس کو موت کا اور قیامت کا یقین ہوتا تو برائیوں کے اندر آگے بڑھنے کے بجائے نیکی اور طاعت کے اندر آگے بڑھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں جو بھی کفار مشرکین قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ یعنی نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہم تو جو ہے قیامت کو لا کر رہیں گے، اور ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں بیان کر دی۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ۔ اب جو ہے اللہ نے یہاں پر بڑے عجیب طریقے سے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا کہ جب آنکھیں پتھر آ جائے گی، یعنی جب قیامت کا منظر ہو جائے گا، قیامت آئے گی، تو برق کا مطلب یہ ہے آنکھیں پتھرا جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نگاہ ایک جگہ پر جمے گی نہیں۔ یعنی اب اس کی اگر یہ چیز سمجھنی ہو تو انسان کی اس حالت پر جو ہے ہمیں نگاہ ڈالنی چاہیے کہ انسان جب بالکل ڈرا ہوا ہوتا ہے اور ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ بالکل ڈر گیا ہوتا ہے، تو اس کی نگاہ ایک جگہ پر جمتی نہیں ہے، وہ ہڑبڑا جاتا ہے اور چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے۔ یا اس کی مثال جو ہے ایسی وقت پر بھی سمجھ لو کہ جب انسان چوری کرتا ہے، اور چوری کرتے ہوئے کسی انسان نے اس کو دیکھ لیا، اور چوری کرنے والے نے بھی اس انسان کو دیکھ لیا، تو پھر بھاگتے ہوئے اس کی نگاہ ایک جگہ پر جمتی نہیں ہے، بلکہ چاروں طرف گھومتی کہ یہاں سے تو کوئی نہیں آئے گا، یہاں سے تو کوئی نہیں آئے گا، یہاں سے تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا ایسا خطرناک منظر ہوگا کہ آنکھیں ایک جگہ جمے گی نہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، کہ قیامت کی دوسری نشانی یہ ہوگی، اور جو ہے دوسری صفت یہ بیان کی کہ جو ہے سورج چاند جو ہے بے نور کر دیا جائے گا، چاند کے اندر سے نور ختم کر دیا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، سورج بھی بے نور ہو جائے گا اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ حالانکہ سورج جو ہے اصل روشنی دینے والا ہے، اور چاند سے جو روشنی نکلتی ہے وہ سورج کی وجہ سے نکلتی ہے، سورج کی شعاعیں جو ہے چاند پر پڑتی ہیں اور پھر چاند روشنی دیتا ہے۔ تو جو روشنی دیتا ہے اس کی روشنی کو بھی ختم کر دیں گے، اور جس کی وجہ سے روشنی جس کے اندر سے نکلتی ہے یعنی چاند، اس چاند کی روشنی کو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ ٹیوب لائٹ ہوتی ہے اصل روشنی دینے والی، اور اس کے نیچے جو ہے ریڈیم کو رکھ دو جس کے اندر روشنی انسانوں نے بنائی ہوتی ہے، لیکن ایسے روشنی نہیں نکلتی، بلکہ جو ہے ٹیوب لائٹ کی روشنی اس پر پڑتی ہے پھر وہ روشنی نکالتا ہے۔ تو اس کی مثال ٹیوب لائٹ کی مثال سورج کی ہے، اور ریڈیم کی مثال چاند کی ہے۔ تو دونوں کی روشنی کو ہم ختم کر دیں گے، چاند کی روشنی کو بھی اور سورج کی روشنی کو بھی، ہم دونوں کی روشنی کو ختم کر دیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہے کہ دونوں کی روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اور حالانکہ یہ چاند کی اور سورج کی روشنی ایسی ہے، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے ابھی تک سورج روشنی دے رہا ہے، اور ایسی زبردست روشنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ انسان اپنی نگاہ اس کی طرف اٹھا کر نہیں دے سکتا ہے۔ اگر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھ لے گا تو انسان کی روشنی بھی چلی جائے گی، دیکھنے کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، ایسی طاقت ہے اس کی روشنی کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری قیامت، جب ہم قیامت لے آئیں گے تو اس قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہوگی کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی جو ہے بے نور ہو جائے گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یہ ساری قیامت کے منظر کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ آج میں کہاں بھاگوں، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کلا لا وزر، کوئی اس کے لیے بچاؤ کی جگہ نہیں ہوگی، اور ایک ہی بچاؤ کی جگہ ہوگی، وہ کون سی؟ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے یہاں اس دن جو ہے قیام کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ اور پناہ کی جگہ ہوگی۔ اللہ چاہے گا اس کو اللہ جو ہے پناہ دے گا، ٹھہرنے کی جگہ دے گا، ورنہ انسان کہیں بھی بھاگنا چاہے، اپنا راستہ نکال کر بھاگنا چاہے، نہیں بھاگ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان چند آیتوں کے اندر جو ہے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اس سے ڈر کر جو ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔